السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل کے پروگرام کسی ذاتی مجبوری کے تحت میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں آج براہ راست حاضر۔ اور کل کا پروگرام جو ہونا تھا اس میں جو ہم نے طے کیا ہوا تھا، اس میں یقیناً کل کی اہم پریس کانفرنس شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ڈی جی ISPR کی، اور جو حقائق اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوششوں پر تھا اور عالمی برادری کو بھی یہی کہتا تھا کہ جو بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے اور پاکستان کو خدا نخواستہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، وہ خود پاکستان میں کس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور جو پلاننگ کے تحت چلتا رہا ہے اور جو افغانستان میں کیمپ سیٹ اپ کر کے فنڈنگ کی جاتی رہی ہے، یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس پر کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے۔ یہی بھارت کے جو پاکستان کو فاٹف میں بلیک لسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اب اس پر عالمی برادری کو اٹھنا ہوگا، اور جو بھارتی جارحیت ہے جو کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بھی بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی LOC کی خلاف ورزی ہوئی، تو اس کے بعد باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن عالمی برادری کو عملاً اب کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشن کی اس سے زیادہ بڑی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آج ہونے والے انتخابات گلگت بلتستان کے، اور سب سے پہلے تو گلگت بلتستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس طرح سے بھارت کی طرف سے کوششیں تھیں کہ کوئی خدا نخواستہ وہاں پر ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ پولنگ سٹیشنز پر نہ آئیں اور اپنا ووٹ کا حق نہ استعمال کریں، اس میں بھارت ناکام رہا ہے اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت بھی کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ووٹ دینے کے لیے باشعور عوام گلگت بلتستان کی نکلی، بلکہ ساتھ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر جن کے بارے میں پورے ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کیجئے کیونکہ دن بدن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے مثال قائم کر دی کہ پولنگ کے لیے بھی آئے، SOPs پر عمل درآمد بھی کیا، اور اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان میں SOPs پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان بھر میں باقی تمام صوبوں میں، شہروں میں لوگوں پر اب یہ ضروری ہے کہ خدا را وہاں پر آپ دیکھیے کہ GB میں کس طرح لوگ عمل اس پر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عمل کر سکتے ہیں؟ اس میں فائدہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اور یہ ہم اپنے تمام پروگرامز میں بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر کوئی انسٹرکشنز کے یہ بات کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ GB الیکشنز میں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین میں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے بھی دورہ کیا گلگت بلتستان کا، PTI کے وزراء بھی وہاں پر رہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی جا کر وہاں پر بھرپور کیمپین چلائی، اور سب سے پہلے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیمپیننگ کی۔ تو اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس تناظر میں کہ جو PDM کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور جلسے مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور پھر جو تنقید بھی ہو رہی ہے، اداروں پر تنقید ہو رہی ہے، PTI کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، اس کا جواب ریزلٹس کی صورت میں مل جائے گا کہ لوگ وہاں پر کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کہ جب ان کے ذہن میں بھرپور کوشش کی گئی ایک دفعہ بات بٹھا دی جائے کہ جس طرح نہ جانے کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نذیر لغاری صاحب نے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار PJ میر صاحب نے۔ PJ میر صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے آج وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے نذیر لغاری صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز اور پھر جو ریزلٹس اب تک تو غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں، فل اینڈ فائنل تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقابلہ PTI اور پیپلز پارٹی کا ہی نظر آ رہا ہے، وہاں پر PMLN کا تو مقابلہ ان 23 نشستوں پہ کوئی اتنی سٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو الیکشن جیت سکتے تھے، انہوں نے فلور کراس کیا اور وہ خاص ٹریڈنگ کا شکار ہوئے اور وہ حکومتی جماعت میں شامل ہو گئے، اور وہ ظاہر ہے اس طرف جا کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان کو اپنی سیٹیں جو تھیں ان کے اوپر متبادل کینڈیڈیٹس لانے پڑے، متبادل اصل کینڈیڈیٹ کا ہم پلہ تو نہیں تھے، لہٰذا یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تاہم ابھی تو 2%، 3%، 5%، 8% رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے،
اور گنتی بھی آگے بڑھے گی، چیزیں بھی آگے جائیں گی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ ابھی تو سر دست یہی ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ پی ٹی آئی چل رہی ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، اور آخر میں جو ہے شاید کچھ ملی جلی پاکستان مسلم لیگ نون بھی، اور آزاد امیدوار بھی، اور مجلس وحدت المسلمین۔ وہ تو ایک پارٹی کے طور پر نہیں، بلکہ ان نے اتحاد کر کے ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا، حکمران جماعت کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال دیکھنی ہوگی۔ ماضی میں بھی یہ ہوا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین نے اپنی کئی سیٹیں نکالی تھیں، اب بھی شاید ان کی کئی سیٹیں نکل آئیں گی۔ تو اس طرح سے صورتحال اور زیادہ واضح ہوگی جب زیادہ نتائج سامنے آئیں گے۔ جی بالکل۔ پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ نیریٹو تھا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی نیریٹو کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے، عوام اس کو کس حد تک تسلیم کر رہی ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، یہ ریزلٹس میں واضح ہو جائے گا، تو کیا جی بی کے الیکشن ریزلٹس کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے، یا پورے ملک میں کیا اور سوچ رکھتی ہے عوام اور وہاں کی عوام کیا سوچ رکھتی ہے، اس کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہم ان پہ کامنٹس شروع کر دیتے ہیں، پروز اینڈ کونز اینڈ آل دیٹ، لیکن آپ ایک چیز کو آبزرو کریں کہ کوئی بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ہر الیکشنز میں ہر ایک نے نعرے لگائے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہاں بھی ہوپ فلی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا۔ دا کوشچن از امپلیمنٹیشن نہیں ہے الیکشنز کے۔ دیکھیں نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج آپ نے امریکہ میں بھی دیکھ لیا، آپ نے یورپین یونین دیکھ لی، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، ایون ان برٹن آپ دیکھو کہ الیکشنز کے اوپر کوشچن مارکس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ریگولر فیچر ہے یہ۔ اب ریگولر فیچر کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈائسیکٹ کرنا ہے اور آبزرو کرنا ہے کہ بھئی واٹ آر وی لیکنگ۔ ہر بندہ الیکشن کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے، اوکے پروز اینڈ کونز اسائڈ، وہ جب آ جاتا ہے بٹ واٹ ڈز ہی ڈیلیور؟ He doesn't deliver. He doesn't meet his electorate. He doesn't meet his people. He doesn't have any surgeries. وہ کرتا ہی نہیں اپنی الیکٹریٹ کے اندر اور اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر سرجری۔ سو میری نظر کے اندر دس از آل شیم۔ اگر آپ نے کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، الیکٹ ہو کے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھو، الیکٹ ہو کے لوگوں سے ملو۔ تم لوگ تو دروازے بند کر دیتے ہو، تم فون تک نہیں اٹھاتے ہو۔ آپ کے پروگرامز کے اندر کتنے کیسے لوگ تھے کہ جب الیکٹ نہیں ہوئے تھے اور جب الیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے پروگرام پہ آؤ، وہ تو پروگرام پہ نہیں آتے ہیں یار۔ میں نے تو 30 سال کی چیز دیکھ رہا ہوں میں۔ سو دا کوشچن از، ہم نے اپنے آپ کو ری آرگنائز اور ری ایشو کرنا ہے انٹو دا پیپل، اور وہ ایک ہی طریقے سے کریں۔ الیکشن کے پروز اینڈ کونس چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ نو میٹر ہو ونس، نو میٹر اٹ ڈزنٹ میٹر، جو بھی آ رہا ہے is he actually serving the people of his constituency? گلگت بلتستان needs a lot of work doing. اب آپ کر رہے ہیں وہاں کچھ، کسی نے کوئی مینیفیسٹو دیا گلگت بلتستان میں انوائرمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا ایشو ہے دنیا کا؟ ہم نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی روٹی کپڑے مکان پہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سارے گھر پہ پھنسے ہوئے ہیں اور امپلائمنٹ پہ پھنسے ہوئے، لیکن جو ویری سروائیول آف دا ریجن اینڈ ویری سروائیول آف us ڈاؤن ڈاؤن دا ٹرین، اس پہ تو کوئی کسی نے بات نہیں کی ہے۔ سو اٹ آل شوز نان سیریسنس، اٹ آل شوز دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ان فار، آل دے آر انٹرسٹڈ ان از جھنڈے کی گاڑی ہو جائے، اوپر ایم پی اے ایم این اے لکھا جائے، کوئی چیف منسٹر بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اینڈ فرینکلی دس از ناٹ واٹ پاکستان وانٹس۔ پاکستان وانٹس امپلیمنٹیشن آف یور مینڈیٹ۔ جس مینڈیٹ سے آپ آتے ہو یہ ڈیلیور کرو۔ یہ نہیں ہوتا ہے، I'm telling you نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک، لغاری صاحب، پی جے میر صاحب کی کئی بھی بات بالکل درست ہے کہ امپلیمنٹیشن کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور ابھی بھی ہم نے انتخابی مہم میں دیکھا جے بی میں کہ وہاں پر جلسوں میں ہم کیا کر کے دیں گے لوگوں کے لیے، کچھ وعدے کیے گئے، گورنمنٹ جو ہے اس نے وعدے کیے، اور اپوزیشن نے تو یہی کہا کہ جی ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو، اور پھر اداروں پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ لیا ملک کو تباہ کر دیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ چلے گا، اور اگر چلے گا تو کب تک چلے گا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، تو اتنے لوگ شاید اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے شاید اس لیے نہ آئیں کہ جی ہمارے مسائل کی بات تو آپ لوگوں نے کی ہی نہیں، آپ نے تو اپنا وہی ایجنڈا لے کر چلے کہ جی چور ہے، ڈاکو ہے، دوسرے نے کہہ دیا ووٹ کو عزت دو، اور ہمیں یہ سلیکٹڈ ہیں اور ہمیں زبردستی حکومت سے نکالا گیا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ہے الیکشن میں، اور جس طرح سے انہوں نے شدید برف باری کے اور شدید سردی کے باوجود، یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی بلند ترین سطح پر پولنگ اسٹیشنز، میرے خیال میں دنیا میں اور کہیں بھی ایسے مقامات پر پولنگ اسٹیشن نہیں بنے ہوں گے اتنی بلند ترین سطح پر جو ہے گلگت بلتستان میں بنے۔ اور پھر جس طرح سے ہم نے وہاں قطاریں دیکھی ہیں، لوگ لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور ایس او پی کو بھی فالو کر رہے تھے، تمام لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، آلموسٹ تمام لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، لوگ ڈسپلن کے ساتھ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کا بڑھا ہوا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کام آیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بھی اور نظام اگر پاسبل ہو جمہوریت کے علاوہ تو لوگ اختیار کر لیں۔ ہم نے آمریت کے 4 تجربات کیے، بہت ہی تلخ، بہت ہی خطرناک، بہت ہی تباہ کن تھے، اور اس کے اندر ایک ایک دور کے اندر جو تباہی آئی ہے اس کی ہم اگر مثالیں دینا شروع کر دیں تو وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے سیاسی ادوار آئے ہیں ان کے اندر پور گورننس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اور ان کے اندر نان ڈیلیوری کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اور لوگوں کو وعدے کرنے کے بعد ان وعدوں کی تکمیل بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اور غالباً اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاہدولے کے مزار پر جس طرح سے لوگوں کو شکنجا لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت چھوٹا سا ایک دماغ ہوتا ہے، ہم اس کو شاہدولے کے چوہے کہتے ہیں۔ ہمارے اہل سیاست جو ہیں بیچارے، ان کے ذہنوں کے اوپر شکنجا چڑھا ہوتا ہے ایک مطلق العنانیت کا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے عناصر ہیں وہ ان کا، اس وجہ سے ان کی بلوغت نہیں ہو پاتی ہے، اور ہم ان کو دوش نہیں دیتے، ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ لیکن اگر آپ کرپشن کر سکتے ہیں، اگر آپ لوٹ مار کر سکتے ہیں تو یار آپ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے بس میں تو یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ صفائی نہیں کر سکتے، اگر آپ شہر کو پانی مہیا نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کمیشن لیتے وقت ذرا سا بھی خیال نہ کریں اور پوری کی پوری لاگت لگا دیں؟ تو یہ بھی ہماری جو ہے وہ منتخب سیاسی اشرافیہ اس طرح کرتی رہتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی اشرافیہ اگر ڈیلیور نہیں کرتی ہے تو اس میں ان کا اپنی نااہلی بھی شامل ہوتی ہے، ان کی اپنی بیڈ انٹینشن بھی شامل ہوتی ہے، اور خاص طور پر میں چونکہ اس حکومت پر ہی کہنا چاہیے 1 لاکھ نوکریاں دینی، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، اور 2 سال کے عرصے میں لاکھوں لوگ، اگر 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کہا جائے تو میں اس بات کو شاید اس طرح سے زیادہ شدت سے نہ کہہ سکوں، لیکن بہرحال ملینز لوگ جو ہیں وہ روزگار سے محروم ہوئے ہیں۔ اب تک ہمیں فون آ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے کراچی میں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں اور ہمیں بے گھر کیا جا رہا ہے اور ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو اگر آپ اس سردی کے موسم میں چھت نہیں دے سکتے، یار کم از کم موسموں کا تو لحاظ کر لیں۔ آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، اور وہ کوئی نہیں ہے ایسا کہ جناب وہ ریلوے سرکولر ریلوے کے جو ہے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کوئی جگہیں ایسی بنی ہوں گی جو غلط بنی ہوں گی، تو آپ غلط بنی ہوئی جگہوں کو بھی اگر آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے تو اچھے موسم میں کر لیں۔ ایسے موسم میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اور لوگوں کو بے گھر کرنا، پھر 60 گز کا، 80 گز کا، 40 گز کا غریب آدمی ساری زندگی کی محنت سے وہ کسی لینڈ گریبر کو دے دیتا ہے، لینڈ گریبر اس کو کہتا ہے یار یہ تمہارا گھر ہے۔ اس نے پولیس کے ساتھ مل کر اور جو ادارے ذمہ دار ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے دینے والے ادارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملی بھگت سے وہ جو ہے قبضے کر لیتے ہیں اور پھر وہ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، اور وہ پھر ان لوگ بیچارے جاتے ہیں، ان کے پاس 40 گز کا ایک مکان لیا اور اس کو بنایا، پھر آپ نے آ کر توڑے نہیں غلط بنا ہوا ہے، یہ جو ہے زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، جب بن رہا تھا تو اس وقت کہاں تھے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں مایوسی آتی ہے، اور ہماری جو دوسرا سسٹم آتا ہے، ہم نے 2 ہی تجربات کیے ہیں ایبسولوٹ اتھارٹیرینزم کا، وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوا ہے، اور یہ کمزور لوڑی لنگڑی بے بس اور وہ جو شاہدولے کے شکنجے میں جکڑی ہوئی جو ہمیں سیاسی اشرافیہ میسر آئی ہے، اس نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ لگائی صاحب ہم ایک وقفہ لینا ہے جی، وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو پی جے میر صاحب سے ہم وہی سوال دوبارہ سے دہرائیں گے
کہ کیا جو ریزلٹس آئیں گے ہمیں جی بی سے، کیا ہم اس پہ یہ طے کر سکیں گے کہ کس پارٹی کا جو نیریٹو تھا وہ نیریٹو وہاں پر ایکسیپٹ ہوا ہے یا ریجیکٹ ہوا ہے؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پی جے میر صاحب، وقفے میں جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے دیا تھا کہ کیا یہ جو نیریٹوز کی جنگ ہم نے دیکھی ہے اور وہاں پر الیکشن کیمپین میں بھی جو اپنا نیریٹو تھا اس پہ فوکس رہا ہے، جو ہم کریں گے لوگوں کے لیے، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے سنا، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم صوبائی حیثیت دیں گے۔ یہ تو خیر 2018 کے انتخابات سے پہلے جنوبی پنجاب کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، اور جب یہ بھی کہا گیا تو تب ہم نے یہی کہا تھا مختلف پروگرامز میں کہ جی یہ اعلان تو پہلے بھی ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف محض اعلان ہے یا اس پر پریکٹیکلی کچھ ہوگا۔ تو نیریٹیوز میں آپ لگتا ہے کہ جو ریزلٹ وہاں سے آنا ہے وہ نیریٹیوز کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کا اس کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے، بیکاز دیکھیں نا، ہر بندہ جو اپنا نیریٹو لے کے آتا ہے، ہم بعد میں پوچھتے ہیں بھائی آپ نے تو یہ ہمیں کہا تھا، یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ تو وہ تو بنے گا، لیکن علی ہمارا جو بیسک فالٹ ہے نا، وہ ہمارا فالٹ ہے ہمارا یہ جو الیکٹورل سسٹم ہے۔ ہمیں یہاں چاہیے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ نگاری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کے پاس جو اس وقت پریزیڈنٹس آئے تھے وہ پریزیڈنٹ الیکٹڈ نہیں تھے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز تھے، and they came by force. They did not come elected. We need elected presidents in this country. 64 countries are, going ahead with this presidential system, including the Americas, and of course, China, جو کہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتا ہے، اس نے بھی ماڈیفیکیشن کی ہے کہ پریزیڈینشل سسٹم لے کے آیا بیکاز دیر از اے پریزیڈنٹ ہے۔ سو ہمیں بھی یہاں چاہیے، بیکاز جو ابھی آپ نے کہا نا نیریٹو کا اب کس کو پکڑو گیا؟ ہر بندہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو کوئی اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں ہے۔ سو بیسکلی وی نیڈ somebody to be accountable۔ جب پریزیڈنٹ آئے گا، حالانکہ اس کے اوپر بائنڈنگ پاورز ہوتی ہیں، وہ اتنا کھلا کام نہیں کر سکتا، لیکن بندہ ایک ہے جس کو آپ پکڑو گے، ہاں بھائی بتاؤ سسٹم میں کیوں خرابی آ رہی ہے، تو آپ کے پاس یو کین ہولڈ somebody accountable۔ مجھے بتا دو یہاں آپ کس کو پکڑو گے بھائی؟ آپ ایک کو پکڑتے ہیں، دوسرا شور مچاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا شور مچاتا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو کریکٹ سسٹم۔ پریزیڈینشیل سسٹم آ جائے گا، 64 countries are flourishing with it, but they are elected presidents. We've never had an elected president in this country. We've had a president who has come in by force and by power. So آپ کے چار جو آئے تھے، یہ چاروں فورس کے لیے آئے، لیکن آپ نے لانے elected president۔ لیکن پی جے میر صاحب، پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم اینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو سنتے ہی ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ کوئی کھو ہوگا یا ٹیک اوور ہوگا تو تبھی یہ سسٹم رائج ہوگا۔ یو آر سو رائٹ، کیونکہ ہر دماغ کے اندر یہ پڑا گا، ہاں جی وہ پریزیڈنٹ کوئی آئے گا، کوئی سر پر آئے گا اور پھر وہاں پریزیڈنٹ آئے گا۔ ہمیں وہ پریزیڈنٹ نہیں چاہیے، ہمیں الیکٹڈ پریزیڈنٹ چاہیے۔ اور جب آپ الیکٹڈ پریزیڈنٹ لے کے آئے، ایون دو دا فرسٹ پریزیڈنٹ 58 to 68 آپ ڈیکیڈ آف ریفارمز لے کے آئے، آپ نے کام کیے بالکل کہ ایوب خان کے زمانے میں بالکل بہت زبردست کام ہوا، اور اس کے بعد اگر تھوڑا بہت ہوا ہے وہ جنرل مشرف کے وقت میں ہوا ہے، لیکن جی کسی کو بھی آپ لا سکتے ہو، لیکن ورلڈ آپ کو نہیں کرے گا۔ ورلڈ بالکل آپ کو ایکسیپٹ کرے گا جب آپ کے پاس ایک لیجیٹمیٹ اور ایک آپ کہہ لو کہ ایک آنیسٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف دس کنٹری از ان فورس، از ان آپریشن۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ ٹھیک کرو گے، اس کے اندر بینیفٹس بہت ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ڈویبل نہیں ہے انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن، اور بھائی بالکل ہے، اس کے اندر پڑھو جا کے، اس کے اندر آپ ریفرینڈم کرا سکتے ہو، اور ریفرینڈم جب ہو جائے گا آپ دیکھ لو اف اٹ سوٹس دا کنٹری گو اہیڈ ود اٹ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پارلیمنٹری سسٹم ہیز فیلڈ، جو پارلیمنٹ آئی ہے یہ فیل آئی ہے۔ یہ آپ ابھی کی جو پارلیمنٹ آئی ہے اس میں بھی کوشچن مارک آپ نے کر دیے، ہاں جی وہ کام نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے، فلانا۔ ہم تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا۔ آپ اچھا کرو گے آپ کو گالیاں پڑیں گی، آپ برا کرو گے گالیاں ویسے پڑ رہی ہیں آپ کو، تو آپ کریں تو کریں کیا؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے گھر کو اور اس کی سمت صحیح کرنی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ ہم شارٹ ٹرم پہ چل رہے ہیں، لانگ ٹرم پہ کوئی پلاننگ ہماری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں، آج خدا جانے 25-30 سال کے بعد ہو نہ ہو، لیکن کوئی کہے گا کہ یار آپ نے انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے، آپ نے پانی پہ کام کیا ہے،
علی میں آپ کو ایک چیز آپ کے پروگرام پہ آج کہہ رہا ہوں, راولپنڈی اسلام آباد میں گندے سے گندا پانی نئی نالے سے آ کے فریش واٹر کے ساتھ ملتا ہے. لاہور کے اندر گندے سے گندا پانی روہی نالا سے نکل کے آپ کے ہوڈیارا ڈرین میں جا کے گرتا ہے, اینڈ اٹ بیکمز یور راوی بیکمز اے سیویج, اٹ بیکمز اے سیویج. ادھر سے روہی امرتسر کے پاس سے جو نکلتا ہے, اس کے بعد پاکستان کا, اور پھر ادھر کراچی کے اندر لیاری کا پانی, خدا کی قسم گندا پانی, آپ کو بتا دیں گے لگاری صاحب, گندا پانی جا کے سمندر میں انٹریٹڈ واٹر جا کے گر رہا ہے. وہاں کی آپ مچھلی کھا رہے ہو, آپ کے بیچز جہاں آپ پیسہ بناتے ہو, کسی نے سوچا ہے پاکستان میں سمجھو ایک واحد کنٹری ہوگی کہ جو اپنے بیچ کا اسے خیال ہی نہیں رکھا, اس نے اپنی جو جہاں سے دے کین میک ملینز اس نے نہیں کیا. اسپین جیسے ممالک اور دوسرے جو آپ کہہ لو ایون UAE دیکھ لو, اس کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ہر اچھا قسم کا ویدر ہے, ہم نے وہاں بھی اپنے آپ کو کیپٹلائز نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھو کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ نہ ہم انڈیا کو تڑیاں دے یا انڈیا ہمیں تڑی دے, دونوں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وار. ہمیں جانا اکنامک وار کے اوپر. وی گوٹ ٹو ری اسٹیبلش آور سیلز اینڈ گیٹ گڈ اکنامک مینیجرز. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مینجمنٹ ہے, یہاں مینجمنٹ نہیں ہے. آپ ابھی بھی دیکھ لو, لگاری صاحب سے پوچھ لو, کہیں کر لو, آپ جب تک 3 دفعہ کسی کو کام نہ کہو وہ کام نہیں ہوتا. چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر. لگاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی لگاری صاحب, آپ نے پی جے میر صاحب کی رائے سنی, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ بات ہوئی اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کی بات ہوئی, تو اور یہ اس لیے ان کا یہ کہنا ان کو پڑا کیونکہ اوور دی ایئرز انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کیمپینز میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے, ان سے وعدے کیے جاتے ہیں اور ان کو وہ سب کچھ کہا جاتا ہے جو ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ سننا چاہتے ہیں, اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سن کر پھر ہمیں ووٹ ملیں گے, ہم اقتدار میں آ جائیں گے, اور اقتدار میں آنے کے بعد پہلے کیا ہوتا رہا وہ سب بھول بھلا جاتے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی پی جے میر صاحب کی, جو وقفے سے پہلے انہوں نے کہی کہ جن لوگوں کو ہم بھی پروگرامز میں بلاتے تھے جب وہ اپوزیشن میں ہے تو اس وقت ان کا ایک اور طور طریقہ ہوتا ہے, اور حکومت میں آنے کے بعد پھر ان کے طور طریقے بالکل بدل جاتے ہیں. تو یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کتنا اپلیکیبل ہے اور ڈویبل کتنا ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے یا وی آر فار فار اوے فرام اٹ؟ میں انتہائی احترام سے, ادب سے اور عاجزی کے ساتھ جناب پی جے میر صاحب کے اس نقطہ نظر سے اختلاف بلکہ کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے. پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کے لیے, پاکستان کی وحدت کے لیے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ایک زہر قاتل ہوگا. جو ایوب خان کی تعریف ہو رہی تھی, مجھے تو بہت ندامت ہوتی ہے ایوب خان کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس طرح سے تباہی اور بربادی کی بنیاد ایوب خان نے رکھی ہے اس ملک کے اندر. اگر کبھی کوئی کسی صدی میں, کسی زمانے میں کوئی جائز فیکٹ فائنڈنگ کی کوئی ایسی چیز ہوئی جب بیٹھ کر حساب کتاب لگایا گیا, تو ایوب خان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ایوب خان نے اس ملک کو برباد کیا. یوجین ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بنا 1949 میں, اور 1962 تک وہ رہا, ایک ایجنڈے پر کام کرتا رہا کہ پاکستان کے 3 دریا وہ جو ہے پاکستان سے بیچنے ہیں اور انڈیا نے خریدنے ہیں. اس کے اوپر وہ کام کرتا رہا اور کوئی تیار نہیں تھا. نہ بوگرا تیار ہوا, نہ چودھری محمد علی تیار ہوا, نہ حسین شہید سہروردی تیار ہوا, نہ فیروز خان نون تیار ہوا. حسین شہید سہروردی نے کہا کہ اس نے چندر گپت موریہ کی بات یاد دلائی, یوجین سے کہا کہ دیکھو چندر گپت موریہ نے کہا تھا کہ اگر تم مقابلہ کرنے آئے ہو دولت کا, زر و جواہر کا, تو آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں. اگر تم ہم سے اباسین چھیننے آئے ہو تو پھر ہم تمہارا مقابلہ ہوگا, پھر ہم تم سے جنگ کریں گے. انہوں نے آرام سے, مارشلہ بھی بنیادی سبب یہ تھا لگانے کا کہ انہیں انڈیا کے ہاتھوں 3 دریا بیچنے تھے, اور جس شرمناک قیمت پر بیچے گئے تھے. کوئی اپنا ایک کنواں بیچتا ہے, کوئی اپنی ایک آبشار بیچتا ہے, کوئی اپنی ایک کاریز بیچتا ہے, کوئی اپنا ایک ذریعہ بیچتا ہے. انہوں نے اٹھا کر 3 دریا بیچے, اور انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھا کہ ہم نے بنگال کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ چھپی ہوئی ہیں, موجود ہیں, بازار میں ہیں. یحییٰ خان, the second president and CMLA,
وہ کہتا ہے کسنجر کو کہ ہم نے بنگال کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہمارے جو زخم ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں. جی. ہم 5000 سال کی معلوم تاریخ سے اس دھرتی پر موجود ہیں اور پاکستان کی مٹی ہمارے لیے ماں کی حرمت سے زیادہ حرمت رکھتی ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری لمحے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک وفادار ہیں. کسی قیمت پر نہیں, کسی تنخواہ پر نہیں, کسی وجہ سے نہیں. یہ ہماری سرزمین ہے, ہماری مٹی ہے, ہمارا وطن ہے. بلا شبہ. لیکن اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا ہے اس کھلواڑ کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا. آگے یہ مسائل پیدا ہوئے. میں نے کہا نا کہ ان کی کھوپڑیوں کے اندر شکنجے لگے ہوئے تھے سیاستدانوں کے. سیاستدان اس لیے ڈیلیور نہیں. پارلیمنٹری سسٹم جو اس ملک کے اندر ڈیلیور کر سکتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دنیا کے اندر ڈیلیور کر رہا ہے اور بہت ہی کامیاب سسٹم ہے. جی. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے وہاں پر بھی یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. لیکن یہی تو کہا پی جے میر صاحب نے, لغاری صاحب, کہ پارلیمنٹری سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں ڈیلیور نہیں کیا نا. آپ کے ملک میں پریزیڈنشل سسٹم نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. تباہی لایا ہے, بربادی لایا ہے. اگر آپ کہیں آگے بھی میں چل کر بتاتا ہوں ایک ایک. تو اس کا حل کیا ہے لغاری صاحب؟ رہا ہی نہیں, مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. حل کیا ہے انہوں نے بربادی کی ہے, وہ اس کا ذکر اگر کہیں تو میں کر دیتا ہوں. حل کیا ہے لغاری صاحب, اس کا حل کیا تجویز کریں گے آپ؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ سیاست کو یہ جو طریقہ کار بنا رکھا ہے نا کہ ایک آپ نے کنگز پارٹی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا ہوا ہے نا, اس کو بند کر دینا یار. آپ ملک کو چلنے دیں. آپ اسٹیبلشمنٹ اپنی راستے تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لے. اس نے جس طرح سے ملک چل رہا ہے ان کو چلنے تو دے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص میرا انتہائی قابل احترام سارے سیاستدان ہیں, ایک شخص بات ہی نہیں کر سکتا بیچارہ. ملک کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. ٹھیک ہے, چلیں آپ بن جائیں وزیر اعظم, کون آپ کو روکتا ہے؟ اس طرح کے اگر آپ فیصلے کرتے رہیں گے ان سے گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, لغاری صاحب بنا دیتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں سر, ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر ہم گلگت بلتستان کے الیکشن ریزلٹس جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور ابھی یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, اس پر ہم پروگرام کو آج کے کنکلوڈ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پی جے میر صاحب, آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے الیکشن ریزلٹس میں آپ کی نظر میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہو ول فارم دا گورنمنٹ ان گلگت بلتستان؟ یہ دیکھیں علی, یہ اٹ از اے میٹر آف کنجیکچر. ابھی آپ دیکھو, دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری. ابھی تو آپ کی ہارس ٹریڈنگ ادھر ہوگی, ابھی تو بارگیننگ ہوگی, یہ جو آپ کا یہ چل رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں ہٹ کرتا ہوں کینسر کو. لغاری صاحب نے ابھی پریزیڈنشل سسٹم کی بات کی. 4 پریزیڈنٹس آپ کے پاس ہیں, مطلب مجھے ایک کا بتا دو. پرسنل کرپشن چارج ہے, کسی کے اوپر نہیں. دوسرا, آپ کا ہر پرائم منسٹر ادھر آیا ہے, 50 سے لے کے ہر بندہ اب تک کرپٹ نکل رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہر بندہ کرپٹ نکل رہا ہے. کسی کے اوپر کیس ہے, سائٹڈ ہے, کوئی لیب میں, کوئی ہائی کورٹ میں, کسی کورٹ میں. یہ آپ کا یہ پرائم منسٹر کا حال ہے. دا کوشچن از, ہم الیکٹڈ پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ پانی کی بات کر رہے ہیں. ہمارا جو یہاں سے نیگوشیٹر گیا تھا ود انڈین, وہ شادی کر کے آ گیا وہاں سے لڑکی لے شادی کر کے. تو یہ اگر آپ کے ایسے نیگوشیٹر ہیں تو بالکل آپ نہیں جائیں گے نہ. ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی اب لانگ ٹرم میں ہم نے کیوں اپنے آپ کو سالڈ کیوں نہیں کیا ہے. ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی, میری اور ساروں کی جو بحث چل رہی ہے وہ وہی بحث ہے پرانی, ان اے ڈفرنٹ فارم. So Gilgit Baltistan is not the answer, or neither is Balochistan or Sindh or Khyber Pakhtunkhwa. Khyber Pakhtunkhwa کتنا بہتر ہو گئے. آپ کے فاٹا کے جو بیٹھے ہوتے تھے اندر اسمبلی کے اندر, ڈڈ پیپل who couldn't even vote and yet they were sitting in there without any opinion, آج آئے ہیں کہ نہیں. یہ آپ کے پاس ایک ایولیوشن آئی ہے. This is a great step, this is a good step for the country. اسی طریقے سے ابھی دیکھو گلگت بلتستان از گوئنگ ٹو بی اے ڈیولپنگ فورس. ابھی ہندوستان, آپ نے اپنے پرولوگ میں کہا تھا کہ ہندوستان میں کچھ شیطانی ابھی نہیں ہمیں نظر آئی, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنز آگے, کیونکہ انہوں نے تو نیکسٹ اسٹیپ اسی طرف آ رہے تھے, وہ ادھر ہی آ رہے تھے نا. تو اب دا کوشچن از ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسٹرینتھن آور باٹم لائن. اسٹرینتھن آور باٹم لائن اونلی بائی ایجوکیٹنگ پیپل. ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے ایجوکیشن کا ہے, اور ہم جب
شور کرتے ہیں نا علی ووٹ کو عزت دو, تو یہ جو شور کرتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, بالکل ووٹ کو عزت ملے گی جب تم ان کو پیسہ دینا بند کر دو کہ تمہارے لیے ووٹ دیں. 200 روپیہ 500 روپے پہ تو ووٹ ملتا ہے, تو ووٹ کو عزت ملے گی؟ مجھے بتاؤ نا, وہ 500 روپیہ اور یہ جو سینیٹر بنتا ہے کتنے کروڑ کا بنتا ہے؟ کیا 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 ووٹ کی عزت ہے ادھر؟ ایبسولوٹ نان سینس. دا کوشچن از, جب آپ کا ایک ووٹر ایماندار ہوگا نا, آپ گر جاؤ گے اس کے آگے کہ پلیز یہ کرو, تو ووٹر ہی آپ کا بیچارہ. ٹھیک ہے جی, پروگرام کو جی کنکلوڈ کرتے ہوئے لغاری صاحب کی طرف I would like to move towards لغاری صاحب. جی لغاری صاحب, آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پلیز لاسٹ فیو کامنٹس. بس میری گزارش اتنی ہے کہ اگر کوئی ووٹرز میں پیسے بانٹے, اگر کوئی پارٹیاں بنائے اور اس کے لیے پیسے دے, وہ جو مہران بینک جو ہے اس کا خالی کر دے اور دیوالیہ کر دے اور سارے پیسے اٹھا کر ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے استعمال کیا جائے گا, تو پھر نتائج آپ کو یہی ملیں گے. پھر ووٹر آپ کا بکاؤ ہوگا, اس وقت بکاؤ ہوگا جب آپ اس کی قیمت لگائیں گے. جب اسد درانی صاحب آن دا ریکارڈ ہیں, جب یونس حبیب آن دا ریکارڈ تھے کہ ہاں جی ہم نے پارٹیوں میں پیسے بانٹے تھے, تو جب بانٹے گئے تھے پیسے تو آپ اس کو فری اینڈ فیئر بھی تو رکھ سکتے تھے. آپ جو آ رہا تھا اس کو آنے دے سکتے تھے. پھر آپ کو IGI بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ کو PNA بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو اس طرح کی پارٹیاں, کنگز پارٹیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک فلو چلنے دیتے سیاست کا, آخر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, خراب چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب سے یہ مداخلت, سیاسی مداخلت, سیاست کے اندر غیر سیاسی مداخلت ہوئی ہے پاکستان میں, الیکشن کا اعتبار اس وجہ سے اٹھا ہے. ٹھیک, آپ کا لغاری صاحب بہت بہت شکریہ اسی پوائنٹ پر کہ جی غیر سیاسی جو مداخلت ہے اس کو ختم ہونا ہوگا, تب جا کر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. پھر پہلے لغاری صاحب نے وہ کنگز پارٹی کی بھی بات کی کہ اس سلسلے کو بھی ختم کرنا ہوگا. PJ میر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتے ہیں. لغاری صاحب کو اور PJ میر صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.